بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها कसम है उन फरिश्तों की जो काफिरों की जान सख्ती से निकालते हैं और जो मुसलमानों की रूह आसानी से निकालते हैं गोया उनका बंद खोल देते हैं और जो तैरते हुए चलते हैं फिर तेजी के साथ दौड़ते हैं फिर हर अम्र की तदबीर करते हैं उन सब की कसमें खाकर हम कहते हैं कि क़यामत जरूर आएगी जिस रोज हिला देने वाली चीज हिला डालेगी जिसके बाद एक पीछे आने वाली चीज आवेगी बहुत से दिल उस रोज धड़क रहे होंगे उनकी आंखें मारे नदामत के झुक रही होंगी कहते हैं क्या हम पहली हालत में फिर वापस होंगे क्या जब हम बोसीदा हड्डियां हो जाएंगे
پھر حیات کی طرف واپس ہوں گے؟ اگر ایسا ہوا تو اس صورت میں یہ واپسی ہمارے لیے بڑے خسارے کی ہوگی۔ تو یہ سمجھ رکھیں کہ ہم کو کچھ مشکل نہیں، بلکہ بس وہ ایک ہی سخت آواز ہوگی جس سے سب لوگ فوراً ہی میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا ہے جبکہ ان کو ان کے پروردگار نے ایک پاک میدان یعنی طویٰ میں پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی شرارت اختیار کی ہے، سو اس سے جا کر کہو کہ کیا تجھ کو اس بات کی خواہش ہے کہ تو درست ہو جاوے، اور تیری درستی کی غرض سے میں تجھ کو تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں؟ تو یہ سن کر اس سے ڈرنے لگے۔ پھر جب اس نے دلیل نبوت طلب کی تو اس کو بڑی نشانی نبوت کی دکھلائی، تو اس فرعون نے ان کو جھٹلایا اور ان کا کہنا نہ مانا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہو کر ان کے خلاف کوشش کرنے لگا اور لوگوں کو جمع کیا۔ پھر ان کے سامنے بے آواز بلند تقریر کی اور کہا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں پکڑا۔ بے شک اس واقعے میں ایسے شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ بھلا تمہارا دوسری بار پیدا کرنا فی نفسی زیادہ سخت ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا اس طرح سے کہ اس کی سقف کو بلند کیا اور اس کو درست بنایا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا اور بچھا کر اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو اس پر قائم کر دیا تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے پہنچانے کے لیے۔ سو جب وہ بڑا ہنگامہ آئے گا، یعنی جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا اور دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہر کی جائے گی، تو اس روز یہ حالت ہوگی کہ جس شخص نے حق سے سرکشی کی ہوگی اور آخرت کا منکر ہو کر دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، سو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا، سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، سو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ اس کے علم کی تعیین کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے، اور آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہو۔ جس روز یہ اس کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا دنیا میں صرف ایک دن کے آخری حصے میں یا اس کے اول حصے میں